میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نوجوانوں کو کرنا کیا ہے، ان کی مسٹیک کیا ہوئی، ان کی غلطیاں کیا ہوئیں اور کہاں سے ہمارا نوجوان بگڑا، تھوڑا سا اس کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے، اور اس کے کریکشن کے لیے ہمیں کسی فارمولے کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ ایک بچہ بگڑتا کیسے ہے، ایک نوجوان بگڑتا کیسے ہے۔ نوجوان کے بگڑنے کی وجہ سب سے بڑی غلط سنگت ہے، غلط دوست ہیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی نوجوان کو بگاڑنے کے لیے کسی ایسے کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے قریب کہ اس کی صحبت کی بنیاد پر اس کی فکر بھی پراگندہ ہو جائے، اس کی عادت بھی خراب ہو جائے، اس کا طور طریقہ بھی خراب ہو جائے اور اس کی زندگی بھی خراب ہو جائے۔ اور آج کل تو یوٹیوب پر گندی پکچروں کا چلن اور آوارہ دوستوں سے دوستی، اس نے نوجوانوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور ان کی جوانی داغدار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا کے نوجوانوں کی زندگی کا جائزہ لیں۔ سب سے پہلے آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تعلیم کے میدان میں اگر ہمارے نوجوان کا ہم جائزہ لیں تو ہماری قوم کے بیشتر نوجوان 12 کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، یا پھر کسی بھی طرح سے گریجویشن گرتے پڑتے کر کے اپنے آپ کو سے فارغ کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایسے کاموں میں گزارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو کام ان کے معیار کو بلند نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا سوچو، کسی بھی محلے میں جا کر کے آپ دیکھیں تو میکزیمم نوجوان وہاں کے آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن نوجوانوں کی پوزیشن رات کو 11 بجے کے بعد ان کے محلوں کے اندر بائک پر بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہوئے نہیں دکھائی دے گی۔ لیکن ہماری قوم کے نوجوانوں کو آپ دیکھیں، رات کے 2 بجے تک بائک پر بیٹھے ہوں گے، سگریٹ پیتے ہوں گے۔ اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، ہماری قوم کے بعض نوجوان نہ جانے کس طریقے سے اپنی راتوں کو ضائع کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا، کبھی غور کرنے کی کوشش کی کہ ایک نوجوان کے بگڑ جانے سے معاشرہ کس حد تک پراگندہ ہو جاتا ہے؟ کسی محلے کا ایک نوجوان بگڑ جائے تو محلے کے سارے نوجوانوں کو فکر مند ہو جانا چاہیے کہ کہیں اس کی برائی کا داغ ہمیں بھی نہ لگ جائے اور برائی کا روگ ہمیں بھی نہ لگ جائے۔